الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان میں چند دن پہلے پاکستان اور افغانستان کے جو کرکٹ میچ ہوا تھا اس کے بارے میں ہے، کیونکہ پورے پاکستان میں سوشل میڈیا میں ایک بحث چھڑی ہوئی ہے اور ایک سوال ہے کہ ہم نے افغانوں کو ملک دیا، 40 سال سے ہم نے ان کی خدمت کی، اپنے گھروں کے دروازے کھولے، ان کو اپنی روٹی سے، اپنے نوالے سے نوالا دیا، تو انہوں نے ہمارے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جو انڈیا کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے یا انڈیا والے کھلاڑی ہم سے کرتے ہیں۔ چلو انڈیا والے کرتے ہیں تو وہ تو ہمارے مخالف بھی ہیں اور مذہب کے بھی مخالف ہیں، اور ہم سے پارٹیشن کے بعد ان کی فریز اس کے بعد ہوا کیا؟ انہوں نے کہا چلیے نا یہ تو اگلے میچ کے لیے بین بھی ہو جائیں گے۔ او واو آصف، آئی تھنک یو آر ڈن۔ اس میچ کی میچ فیس تو پوری گئی آپ کی، اور اگلے میچ کے لیے آپ اپلبدھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ بھی کہانی الگ آنے والی ہے۔ دوڑ کر ڈالیں گے، مارجن آف ایرر بہت کم ہے، سامنے کا فیلڈر سرکل میں ہے، نہیں بدلنا پڑے گا۔ کیا سلوور گیند اچھا وکلپ ہو سکتا ہے، مگر کیونکہ وہاں پر تھرڈ مین فیلڈر کو پیچھے رکھا گیا ہے، بلا لیا اندر، بولا آپ نے وہ آئے، تھرڈ مین کو اندر رکھ لینا چاہیے، کیونکہ پھر ان کو یہ اندیشہ نہیں ہوا کہ ایج سے چوکا نکل جائے۔ سلور ون راؤنڈ دا سٹمپس، مشکل گیند، ایک اور فل ٹاس ہے، اس بار پیچھے فیلڈر ہے، نہیں ہے نسیم شاہ۔ شاہ نے دے دی ہے افغانستان کو مات۔ نسیم شاہ 19 ورشیہ، 2 گیندیں 2 چھکے۔ فضل حق فاروقی ابھی تک اس میچ کے ہیرو تھے، آخری 2 گیندیں 2 فل ٹاسز۔ نسیم شاہ شری لنکا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ انسان کے جو رویے ہوتے ہیں یہ مدتوں کی محبت یا نفرت سے کریٹ ہوتے ہیں، تو یہ جو ان کا رویہ ہمارے ساتھ تھا تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ محبت کا رویہ، محبت کی وجہ سے کریشن اس کی ہوئی ہے یا نفرت کی وجہ سے؟ ظاہری بات ہے کہ یہ ایک نفرت کی وجہ سے انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا بیہیویئر کیا۔ ان کے جو شائقین تھے انہوں نے لوگوں کو مارا، اور پورے ملک میں، ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی لوگ آپس میں گتھم گتھا ہوئے، لڑائیاں ہوئی، زخمی ہوئے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اکٹھے رہ رہے ہیں، افغان اور پاکستان اکٹھے رہ رہے ہیں، تو ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، چند دہائیاں پیچھے جانا پڑے گا، تب ہمیں جا کے سمجھ آئے گی کہ ان کی یہ جو نفرت ہے، ان کی جو نفرت کا رویہ ہے، اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے نا میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے نا ہمارا یہ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری جو معلومات افزا آپ کو ویڈیو ملتی رہیں، اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں، اور اس کو جتنا زیادہ لائک اور شیئر کریں تو یہ ہمیں سپورٹ ہوگا کہ ہم بہت محنت سے بناتے ہیں، تو آپ کو ایک کلک سے ہمیں سپورٹ مل جائے گی۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ تو ہوا یہ کہ 70 کی دہائی میں جب رشیا ایک پاورفل تھا اور انٹرنیشنل لحاظ سے بھی پاورفل تھا، اور ایز اے افغانستان کے ہمسایہ یعنی تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان، ان میں رشیا آلریڈی پہلے سے موجود تھا، تو انہوں نے آگے اپنا سٹیپ کیا افغانستان میں۔ تو رشیا کی ایک خاص سچویشن ہوتی تھی، ایک خاص USSR ہم جس کو بولتے تھے، تو اس کی ایک خاص پالیسی تھی کہ جس ملک میں جائیں تو اس ملک میں جانے سے پہلے اپنا ایک گروپ کریٹ کریں، کچھ لوگ کریٹ کریں، کچھ لوگوں کا ایک گروپ بنائیں اور ان لوگوں کو سپورٹ کریں، ان کو مالی وسائل دیں اور ان کو اپنے نظریات کے ساتھ اٹیچ کریں اور ان کو اپنا ہم نوالا، ہم پیالہ والی بات ہو گئی، وہی بنائیں۔ تو یہ اس کی ایک مین پالیسی تھی، تو وہی پالیسی ہر ملک میں استعمال کرتا تھا، تو وہی اس نے افغانستان میں بھی یہی استعمال کی۔ افغانستان میں آنے سے پہلے اس نے کیا کیا کہ کچھ لوگوں کو اس نے خریدا سمجھ لیں، یا ان کے نظریات تبدیلی کے کمیونزم کی طرف ان کو لے کے آئے، ان کو تعلیم دی یونیورسٹیوں میں، ماسکو میں اور اس قسم کی یونیورسٹیوں میں، جہاں سے بچے گئے وہاں پڑھے، پھر وہاں سے وہ ریٹرن ہو کے واپس آئے تو انہوں نے آگے کام کیا۔
تو آنے سے پہلے 8-10 سال پہلے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا تھا، اور حکومتوں کے اندر انہوں نے اپنا انفلوئنس اثر رسوخ بھی استعمال شروع کر دیا تھا۔ تو وہی لوگ جو ہے نا تھوڑے تھوڑے سے پیدا ہوتے تو آخر میں جو ہے نا یہ ہوا کہ جب اس نے اٹیک کیا اور بالکل افغانستان کو جو ہے نا کنٹرول کرنے کے لیے اور قبضہ کرنے کے لیے مختلف حکومتیں اس نے لائیں اور پھر ان کو ختم کیا اور پھر لائیں اور پھر ختم کیا، اسی طریقے کار کے ساتھ کرتے کرتے آخر میں رشیا افغانستان میں ان ہو گیا۔ جب افغانستان میں ان ہو گیا، جب افغانستان میں وہ آ چکا تو جب وہ آیا تو اس وقت تقریباً افغانستان میں 5 سے 8% لوگ ایسے تھے کہ جو مکمل رشین ذہنیت کے اور کمیونزم کو تسلیم کر چکے تھے۔ تو جس طرح وہاں جس کو افغانستان کی زبان میں بھی اور ہماری زبان میں بھی خلقی بھی کہتے تھے، پرچمی بھی کہتے تھے، مختلف جماعتیں بن گئی تھی کالجز اور اسکول اور یونیورسٹی کی سطح پہ۔ تو انہوں نے جب وہ یہاں آ چکے تو وہ 5-10% لوگ تھے۔ پھر جب ان کی یہاں حکومت ہوئی تو حکومت ہونے کے بعد پھر جو ہے نا کچھ لوگ وار لارڈ ہو گئے، کچھ غربت کی وجہ سے، کچھ پریشر کی وجہ سے، کچھ طاقت کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں نے ویسے ہی ان کا نظریہ تسلیم کر لیا۔ تو تقریباً یہ 20% لوگ ہو گئے، ازبک، تاجک اور پشتون۔ سب سے کم پشتون تھے جنہوں نے رشیا اور رشیا کے کمیونزم کو تسلیم کیا، اور زیادہ جو تھے وہ ہزارہ اور تاجک اور ازبک یہ لوگ تھے۔ تو انہوں نے وہاں حکومت کی۔ تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا جس طرح افغانوں کا مزاج ہے کہ وہ ایک تو باہر کے کسی ملک کو پسند نہیں کرتے، کسی کی طاقت کو پسند نہیں کرتے، اور اپنے اوپر کسی کی حکومت کو وہ پسند نہیں کرتے، تو انہوں نے مزاحمت شروع کر دی، جس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر کسی قوم کو دبایا جاتا ہے تو وہاں مزاحمت آٹومیٹیکلی پھوٹتی ہے۔ تو افغانوں کا ایک وتیرہ بھی ہے اور ان کی ایک بہادری اور ان کی ایک صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ کسی کو برداشت نہیں کرتے، تو انہوں نے بھی مزاحمت شروع کر دی۔ تو پاکستان، چونکہ رشیا کا اگلا سٹیپ پاکستان تھا، تو پاکستان میں اس نے جب افغانستان میں اس نے اپنے پنجے گاڑ دیے تو اس نے فوراً ہی پاکستان کے اندر وہی اپنی پالیسی اپنا دی کہ پاکستان کے اندر اس نے لسانیت اور قومیت کی بنیاد پہ لوگوں کو کھڑا کر دیا اور ان کو سپورٹ شروع کر دی، اور ان کو مالی وسائل دینے شروع کر دیے، جن میں وہ مختلف قسم کے لوگ تھے اور مختلف قسم کی جماعتیں تھے۔ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، پوری دنیا کو بھی پتہ ہے، وہ آن دی ریکارڈ ہے۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ لوگ پاکستان میں انہوں نے کمیونزم کے لیے کام شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ افغانستان میں جب مزاحمت شروع ہوئی تو پاکستان کو خطرہ ہو گیا کہ بھئی ادھر لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ پاکستان کی جو حکومت تھی یا فوج تھی اور اس وقت جو صاحب اقتدار تھے، انہوں نے محسوس کر لیا تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ پاکستان کے اندر بھی یہ لوگ موجود ہیں۔ تو وہ بھی اپنی سیفٹی کو اور اپنے ملک کی سالمیت کو بچانے کی خاطر انہوں نے بھی ہاتھ پاؤں مارے۔ اور پاکستان چونکہ امریکہ کے بلاک میں تھا، اور انڈیا جو تھا وہ ڈبل گیم کھیل رہا تھا، وہ امریکہ کے ساتھ بھی اس کے تعلقات تھے اور رشیا کے ساتھ تو اس کے بہت زیادہ تعلقات تھے، اینٹی پاکستان ہونے کی وجہ سے بھی۔ تو اگلا سٹیپ پاکستان تھا روس کے لیے، تو روس نے جو ہے نا پاکستان نے آٹومیٹیکلی ان لوگوں کی مزاحمت تھی ان لوگوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ ریفیوجیز، وہ سارے مہاجرین ہمارے پاکستان میں آئے، کیونکہ ہمارا جو پورا KPK کا علاقہ ہے یہ سارے پشتون ہیں، وہاں بھی پشتون ہیں، ان کے رہن سہن، ان کے رشتہ داریاں، تو وہ لوگ آٹومیٹیکلی ادھر آنے لگے، وہاں ظلم ہو رہا تھا۔ تو پاکستان نے ان کی سپورٹ کی، پاکستان نے جب سپورٹ کی تو ان لوگوں نے اپنی مزاحمت کو بہت تیز کر دیا۔ پھر جب امریکہ نے دیکھا کہ یہ تو واقعی لوگ مزاحمت کر رہے ہیں اور یہ رشیا کو روک رہے ہیں اور رشیا کو یہاں کریش کر دیں گے، تو پھر امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ان کی امداد کی۔ تو سعودی عرب نے بھی کی، سعودی عرب پیسہ دیتا تھا، اسلحہ امریکہ دیتا تھا، تو امریکہ کے اسلحے پہ اور سعودی عرب کے پیسے پہ افغانوں نے پاکستان کے ذریعے افغانوں نے وہاں جنگ لڑی اور رشیا کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ تو رشیا کا جو خواب تھا پاکستان میں آنے کا وہ وہیں کا وہیں رک گیا۔ لیکن اب اس کی باقیات ہم اسی انڈیا میچ کی طرف آ رہے ہیں، پاکستان اور افغانستان کے میچ کی طرف آ رہے ہیں، اپنی بات کی طرف آ رہے ہیں کہ وہی جو لوگ، رشیا تو ختم ہو گیا، رشیا اس کے بعد جہاں سے چلا گیا، لیکن جو اپنے پیچھے وہ چھوڑ گیا، کیونکہ کوئی بھی جنگ ہوتی ہے یا کوئی بھی سامراجی قوت ہوتی ہے، جب وہ جہاں جاتی ہے تو وہاں جانے کے بعد وہاں کچھ وہ چیزیں چھوڑ کے جاتی ہے، علم کی صورت میں بھی چھوڑ کے جاتی ہے، یا وہ آپ کے علمی اور تعلیمی مزاج کے اوپر وہ یا نہ کچھ چھوڑ کے جاتی ہے، یا آپ کی غیرت، عزیمت اور عزیمت کے اوپر
چھوڑ کے جاتی ہے، یا وہ جو ہے نا آپ کی معاشی طور پہ کسی نہ کسی مسئلے کے اوپر وہ اپنے نقوش چھوڑ کے جاتی ہے۔ چلا گیا یہاں سے، تو رشیا کے جانے کے بعد ہوا یہ کہ وہاں جو لوگ تھے، جو لوگ پرچمی یا خلقی بولے جاتے تھے یا رشیا کے سپورٹ میں تھے، تو وہ تو یتیم ہو گئے، تو وہ لوگ بچ گئے، یا تو وہ مائیگریٹ کر گئے افغانستان سے کسی اور ملکوں میں جا کے سیٹل ہو گئے، یا رشیا میں یا امریکہ میں یا مختلف ممالک میں، یا جو وہاں رہ گئے تھے چند لوگ، تو ان کی ذہنیت اور وہی سب کچھ تھا۔ وہ یہ چیز نہیں سمجھتے تھے کہ افغانستان کا جو مزاج ہے دین کا، وہ وہاں دو سیپریٹ قومیں بن گئی، ایک دیندار لوگ بن گئے جو دین کو اپنے لیے راہ نجات دنیا اور آخرت کے لیے سمجھتے تھے، دوسرے لوگ وہ بن گئے کہ جو دین سے بیزار تھے۔ رشیا کے جانے کے بعد وہ لوگ بچ گئے، وہی لوگوں اور انہی کی نسلیں اور وہی جو گروپ اور وہی جو ان کا ذہنیت ہے وہ افغانستان میں، کابل میں، قندھار میں، ہر جگہ موجود تھی۔ تو جیسے ہی رشیا کے بعد وار لاٹ کا دور آیا، آپس میں لوگ لڑ گئے 2 5 6 سال، تو اس کے بعد آٹومیٹکلی وہاں سے مزاحمت ہوئی، اور جو شر پسند لوگوں کو ختم کرنے کے لیے وہاں کے مقامی قبائل اور لوگ اور دیندار لوگ وہاں اٹھے، مدرسے کے طالب علم اٹھے، تو وہ جو ہے نا ملا عمر رحمہ اللہ تعالیٰ کی قیادت میں وہاں جا کے انہوں نے امن قائم کیا۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ تھے، اور وہ جو پرچمی یا خلقی یا اس قسم کے لوگ تھے وہی لوگ وہاں فساد، رشیا کے جانے کے بعد فساد مچا رہے تھے۔ تو نجیب تو اسی کے دور میں، طالبان کے دور میں مارا گیا۔ تو اب ہوا یہ کہ طالبان کی حکومت کے جانے کے بعد جب وہ چلی گئی حکومت، امریکہ نے بمباری کر لی، تو اس کی جو بھی وجوہات ہیں وہ میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں یہ تفصیلی اس کے اوپر بناؤں گا۔ تو جب وہ یہاں سے چلے گئے تو اس کے جانے کے بعد آٹومیٹکلی وہی لوگ جو دبے ہوئے تھے 4 سال سے، 10 سال سے، 8 سال سے یا 6 سال سے، تو وہی وار لارڈز اور وہی رشین ذہنیت کے لوگ یا وہی ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے لوگ، وہ مائیگریٹ کر کے پھر دوبارہ واپس آ گئے، اپنے ملک میں آ گئے، اور یہاں جو ہے نا انہوں نے امریکہ نے ان کو سپورٹ کیا۔ وہی کام جو رشیا نے کیا تھا وہی ریپیٹ امریکہ نے کیا، کہ اس نے ان کو سپورٹ کیا، ان کو کھڑا کیا اور حکومتیں بنائیں۔ تو اس میں حامد کرزئی کی شکل میں حکومت آ گئی، اشرف غنی کی شکل میں حکومت آ گئی، تو وہ لوگ جدید بننے کی شکل میں، اور وہی جو رشیا کے گروپ تھے اور وہی جو پاکستان کے مخالف گروپ تھے ان کی حکومت آ گئی۔ اب حامد کرزئی یا اشرف غنی کی حکومت آن دی ریکارڈ ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا، ایک ایک بات پہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا، ایک ایک بات پہ پاکستان کو گھسیٹا، ایک ایک بات پہ پاکستان کی مخالفت کی، چاہے بارڈر کا معاملہ ہے، چاہے کسی تجارت کا معاملہ ہے، یا کوئی بھی معاملات ہیں اس میں۔ تو آخر میں پاکستان حکومت نے، پاکستان فوج نے امریکہ کے کہنے پہ، امریکہ نے جب ان سے کہا کہ خدا کے لیے ہماری جان چھڑائیں، تو پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا اور ہمیشہ سے انکار کرتا رہا کہ ہم کسی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ تو پھر پاکستان نے ان دونوں کا جو ہے نا آپس میں پیچ اپ کروایا، ان کا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ان کا درمیان میں جو ہے نا ایک ثالثی کردار ادا کر راستہ نکالا۔ تو امریکہ یہاں سے چلا گیا، امریکہ چلا گیا تو وہاں وہ ان لوگوں کی حکومت آ گئی جو پاکستان کے قریب ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے نا پھر وہاں سے واپس چلے گئے، تو واپس چلے گئے تو انہی کے دور میں، اشرف غنی کے دور میں اور حامد کرزئی کے دور میں یہی بنی تھی کرکٹ ٹیم۔ تو یہ وہی لوگ ہیں، وہی جدیدیت پسند لوگ، اور یا جن کو یہ کہتے ہیں کہ رشیا اور انڈیا کے سپورٹر۔ تو انہوں نے 5 یا 10 سال یا 15 سال یا 20 سال کا ایک بہت بڑا سا ہوتا ہے، ایک بچہ جب 15 سال کا ہوتا ہے یا 12 سال کا ہوتا ہے کرکٹ کھیلتا ہے، تو وہ جب 20 سال کا یا 10 سال کا ہوتا ہے تو 20 سال جب وہ گزارتا ہے تو اس کی ایک ذہن بھی بن جاتا ہے، اس نے کرکٹ میں ہی کھیل لیا ہے، تو وہی وہ پلیئر بن گیا اشرف غنی اور حامد کرزئی اور ان لوگوں کی زیر سرپرستی۔ تو اس نے کیا کرنا تھا، اس نے انڈیا کو ہی سپورٹ کرنا تھا، کیونکہ ان کے اوپر جو تھا وہ بھی انڈیا کے سپورٹر تھے۔ تو یہ کرکٹ ٹیم بن گئی۔ تو کرکٹ ٹیم بننے کے بعد یہی لوگ پشاور میں کھیلے، یہی لوگ پاکستان میں آ کے کھیلے، اور یہاں سے انہوں نے تجربہ ایڈاپٹ کیا اور یہاں سے واپس گئے، اور پاکستان میں افریدی نے، مختلف قسم کے لوگوں نے، پلیئرز نے ان کو گائیڈ لائن دی کہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، پشاور میں کھیلتے ہیں ہم، وہاں بھی پشتو بولی جاتی ہے، یہاں بھی بولی جاتی ہے، تو پشاور کے جتنے پشتون تھے انہوں نے ان کو گائیڈ لائن دی۔ تو اس کے بعد ان کی ٹیم مضبوط ہوتی مضبوط ہو گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے نا یہ انٹرنیشنل میچوں میں آنے لگ گئے۔ تو جیسے ہی افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو کرکٹ جو ہے نا یہ ان کی بین ہو گئی، یا انہوں نے بعد میں اس کو کہا بھی کہ آپ چلائیں، لیکن انہوں نے وہی جھنڈا استعمال کیا، آپ
ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں کہ ان کی جو ہے نا وہ جو ہے جو سپورٹر ہے انہوں نے وہی فلیگ پہنے ہوئے ہیں, وہی ان کے لوگوز ہیں, وہی ان کے جو ہے نا فلیگ ان کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ ٹیم میں جو ہے نا وہی فلیگ استعمال کر رہی ہے, کوئی طالبان کا فلیگ تو استعمال نہیں کر رہی, کیونکہ وہاں تو اس وقت طالبان کی حکومت ہے اور طالبان کا جو فلیگ ہے وہ علیحدہ ہے. تو وہی اشرف غنی اور حامد کرزئی والا فلیگ یہی استعمال کر رہے ہیں. تو اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وہی لوگ ہیں, اور وہی جس وقت وہاں انڈیا میں وہاں افغانستان میں بیٹھ کے انڈیا کو سپورٹ کرتے تھے, اب بھی وہ وہی کر رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے خود چندے کر کے اور وہاں سے سپانسر مختلف قسم کے سپانسر یہ انویسٹر لے کے سپانسر لے کے انہوں نے جو ہے نا میچوں میں شرکت کی. تو اب ان کا جو بغض اور عناد اور نفرت ہے یہ وہی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو 20% رشیا کے دور میں تھے, یہ ان کی باقیات اور ان کی نسلیں ہیں. تو انڈیا میں رہنے کی وجہ سے انڈیا نے 20 سال وہاں افغانستان میں گزارے, تو یہ انڈیا کو ہی سپورٹ کریں گے. اور میں یہ بدقسمتی سے کہہ رہا ہوں اور بہت دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ پشتون ہیں, افغان پشتون ہیں. اور پشتون جو ہیں ان میں 80% لوگ پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں, پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں, پاکستان کو اپنا وطن سمجھتے ہیں اور پاکستان کی خیر مانگتے ہیں. اور یہ جو 20% لوگ ہیں ان میں سے کچھ پشتونوں میں سے تقریباً 10% اور 10% اور قوموں کے لوگ کر لیں. تو یہ جو 20% لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ انڈیا کی سپورٹ کی, ہمیشہ پاکستان کے اینٹی گئے, ہمیشہ پاکستان کو ذلیل کیا اور ہمیشہ پاکستان کے لیے مسائل کھڑے کیے. اور ہم جو میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ برائے مہربانی میڈیا کے اوپر جو جنگ ہو رہی ہے یا جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ افغانوں کو گالیاں دے رہے ہیں, تو خدا را اس چیز کو ختم کریں, کیونکہ پاکستان سے محبت کرنے والے 80% افغان پشتون ہیں اور وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. یہ چند ٹکے کے لوگ ہیں, یہ 20% لوگ ہیں جو یہ نہ روس کے دور میں بھی پاکستان کے مخالف تھے, اب بھی مخالف ہیں, امریکہ کے دور میں بھی پاکستان کے مخالف تھے, اب بھی پاکستان کے مخالف رہیں گے اور آئندہ بھی پاکستان کے مخالف رہیں گے. ان کی حکومت طالبان کی چلے یا نہ چلے یا بعد میں جس کی بھی حکومت آئے وہ دنیا نہیں جانتی, اللہ ہی جانتا ہے, بہتر جانتا ہے. لیکن یہ لوگ, یہ ٹیم انڈیا کی بی ٹیم ہے. آپ کمیونٹی میں دیکھ لیں کہ انڈیا مکمل ان کو سپورٹ کرتا ہے. تو یہ بی ٹیم ہے انڈیا کی, اور میں بدقسمتی سے اور بہت دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو انڈیا کے بعد سیکنڈ انڈیا ٹیم یعنی کہ بی ٹیم اس کی مل گئی. اب ہمارا پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوگا, تب بھی ہمارے وہی حالات اور وہی احساسات ہوں گے جو ان لوگوں کے ساتھ افغانستان کی اس ٹیم کے ساتھ ہوگی. تو میں اپنے افغان بھائیوں سے بھی پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ وہ لوگ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو خدا را آپ اپنے سوشل میڈیا پہ ایسی جنگ نہ کریٹ کریں کہ ہم 80% جو افغان ہیں ان کو ہم پسند کرتے ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, اور آپ ہمیں پسند کرتے ہیں. یہ جو 20% ہیں ان کو آپ علیحدہ کریں. یہ لوگ جو ہے نا انڈیا کے ٹاؤٹ ہیں اور انڈیا کے ہی گن گائیں گے. دوسری بات یہ ہے اور آخری اور فائنل بات یہ ہے کہ آپ افغان جتنے بھی ہیں آپ اس چیز کو ڈسکریج کریں, اور پاکستان میں جتنے لوگ ہیں آپ بھی اس چیز کو ڈسکریج کریں کہ ہم جن افغانوں سے ہمارا تعلق ہے یا جو ہم سے محبت کرتے ہیں, جو پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں, وہ ہمارے سارا آنکھوں پہ, اور جو انڈیا کو سمجھتے ہیں وہ ان کے ساتھ جانیں اور ہم ان کے ساتھ جانیں. تو اسی کے لیے میں نے جو ہے نا یہ ویڈیو کی تاکہ اس کو جتنا زیادہ شیئر کریں اور جن لوگوں کے پاس پہنچے اور اس بات کو سمجھیں کہ ہم پڑوسی بھی ہیں, اور سب سے زیادہ بارڈر جو ہے نا ہماری افغانستان کی اور پاکستان کی لگتی ہے, اور ہمارا دن رات کا ان کے ساتھ واسطہ ہے. وہاں کے لوگ پورے ہمارے صوبے میں آتے ہیں, ہمارا پورا صوبہ وہاں جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ افغانستان پرامن ہوگا, افغانستان کے لوگ اور پاکستان کے لوگ آپس میں محبت سے رہیں گے تو وہ تبھی ہوگا, اور ان دونوں علاقوں میں اس پورے ایریا میں امن رہے گا اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہیں گے. تو جو لوگ انڈیا کے ہیں وہ تب بھی تھے, اب بھی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے, تو ان کو ڈسکریج کریں اور افغان ٹیم میں ایسے لوگوں کو لائیں اور ایسے لوگوں کو انکریج کریں, اور ان کے سوشل میڈیا پہ ایسی باتیں کریں اور ایسی چیزوں کو وائرل کریں تاکہ آپ کی ٹیم کے لوگ بھی اس چیز پہ مجبور ہو جائیں کہ پاکستان ہمارا دوست ملک ہے اور ہم پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا تنازع اور نفرت انگیز رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے ہمیں افغان لوگ پسند نہیں کریں گے, تو وہ بھی خود مجبور